वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, 190 मिलियन पाउंड्स की तहकीकात। इमरान खान और बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश हो गए। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान से तफ्तीश शुरू कर दी। बुशरा बीबी भी अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगी। नैब ने इमरान खान से 19 करोड़ पाउंड्स की मुंतकली से मुतल्लिक 20 सवालात के जवाबात मांगे हैं। जुल्कनैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जुल्कनैन, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड जो बरतानवी क्राइम एजेंसी की तहकीकात हैं, उस हवाले में अब इमरान खान नैब रावलपिंडी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो गए हैं और टीम ने बाकायदा इमरान खान को अब शामिल तफ्तीश कर लिया है। सवालात जो हैं वो 20 के करीब तहरीरी तौर पर वो उनको दिए गए हैं और उन पर सवाल जवाब जो है सिलसिला वो जारी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खत्म किताबत हुई थी उसका रिकॉर्ड जो है वो हमने मांगा था। उस मुतल्लिक से सवाल किया गया है कि वो रिकॉर्ड भी हमें फराहम करें और ये बताया गया है कि जो 19 करोड़ पाउंड के फ्रीजिंग आर्डर थे वो उसका जो रिकॉर्ड है वो भी उन्हें फराहम किया जाए। और ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि वो रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास नहीं है, वो कैबिनेट डिवीजन में है और रिकॉर्ड जो है वहां से हासिल करने के बाद ही जमा कराया जा सकता है। लेकिन अभी जो तफ्तीश का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। ये मैं बता चलूं कि 190 बिलियन पाउंड जो है वो टोटल रकम है जो बरतानिया से यहाँ पर मुंतकिल हुई थी और काबीना की मंजूरी के बाद वो रकम बजाय इसके कि कौमी खजाने में जमा होती, मगर वो रकम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ब्रांच अकाउंट में जो है वो जमा करा दी गई और उसके एवज जो है, जो कि नैब की जानिब से इल्जाम भी आयद किया गया है कि फायदा देने के लिए फिर निजी सोसाइटी के जो मालिक हैं उनसे 458 कनाल जो अराजी है वो उन्होंने ली और उस पर अल कादर ट्रस्ट के नाम से एक यूनिवर्सिटी जो है वो कायम की गई है। उनसे माली जो फायदा है वो लिया गया है और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जो है इसमें किया गया है। उस हवाले से जो सवालात का सिलसिला है वो जारी है। अच्छा, ये बताइएगा जुल्कनैन कि इमरान खान के साथ और कौन कौन है? देखिए, इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी वो भी यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन नैब ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि आज हमने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को तलब नहीं किया था, लेकिन वो चूंकि उनके साथ थी और उनके हमरा यहाँ पर आई हैं तो उनको एक अलग से रूम में जो है बिठा दिया गया है। इमरान खान से अलग से जो 3 रुकनी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है वो तफ्तीश कर रही है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा जुल्कनैन कि इमरान खान के साथ दीगर कोई पीटीआई के रहनुमा या कारकुन वहां पे आपको दिखाई दिए? देखें, यहाँ पर जो नैब मेलोडी का ऑफिस है चारों तरफ से मुकम्मल तौर पे सील किया हुआ है। सिर्फ जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ना तो हमने पीटीआई के कारकुनान को आते हुए देखा है, ना ही इस वक्त कोई मौजूद है। किसी किस्म का कोई एक कारकुन भी पीटीआई का यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया जुल्कनैन हैदर आपका। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 8 जून तक तौसीह कर दी। समाअत के दौरान इमरान खान रोस्टर्न पर आ गए। कहा, जब भी घर से निकलता हूं जान को रिस्क पर डालता हूं। वजीर दाखिला भी कह चुके कि मेरी जान को खतरात हैं। इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने को तैयार हूं। चाहता हूं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तर्ज पर जेआईटी इन्वेस्टिगेशन कर ले। अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि जेआईटी आज अदालत में भी मौजूद नहीं। जेआईटी संजीदा होती तो आज अदालत में मौजूद होती। जेआईटी टीम अदालत आकर बताए कि वो कैसे शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अल कादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी की 5 लाख रुपए के मचलकों की एवज दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई। अदालत ने बुशरा बीबी की 31 मई तक जमानत मंजूर की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिए हैं। करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि मुल्ज़मान अगर किसी और मुकदमे में मतलूब ना हो तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। जमशेद चीमा तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार हैं। वकील का मुलाकात के बाद दावा, कहते हैं जमशेद चीमा जेल से बाहर आते ही पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। वो फौजी तंसीबात पर हमलों पर रंजीदा हैं। रियासत पर हमला करने वाले राय के साथ नहीं चल सकते। मुसरत चीमा से मेरी अलग अलग दोनों से मुलाकात हुई। जमशेद चीमा साहब के हवाले से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि वो ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके हैं कि जो ही वो जेल से बाहर आएंगे वो ये अनाउंस कर देंगे कि वो पार्टी के साथ मजीद नहीं चलना चाह रहे। वो फौज की जो तंसीबात पे हमले हुए उस पर बड़ी तकलीफ है उनके। वो मुझे कह रहे थे ये बात कन्वे कीजिएगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी भी ऐसे एक व्यू के साथ चलूं
جس میں ایگریشن لیول یہ ہو کہ وہ اپنے اسٹیٹ پہ حملہ کرتے ہیں. حکومتوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارا رہا جہاں بھی بیٹھتا تھا یہ بات کرتا تھا کہ حکومت سے مجھے اختلاف ہے, مگر مجھے اسٹیٹ سے جس کا مین آرگن فوج ہے, میں اس کے خلاف کبھی بھی نہیں سوچ سکتا. فوج قائم ہے تو ملک قائم ہے, میری عزت احترام, میرے بچے, میرا کاروبار وہ قائم ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں, پورا یقین ہے سپریم کورٹ ملک بچا لے گی. پی ٹی آئی نہیں کوئی اور انتشار چاہتا ہے. پی ٹی ایم چاہتی ہے عمران خان نہ ہو تب الیکشن کرائیں. امیدواروں کو تو پکڑ سکتے ہیں, ووٹ بینک کا کیا کریں گے؟ پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے. باجوہ سے اختلاف احتساب پر ہوا تھا. خان صاحب آپ خیریت سے نیب کورٹ پہنچیں اور خیر سے واپس آئیں. سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کا ٹویٹ, لکھتے ہیں آپ کے مطابق آپ کی گرفتاری کے 80% امکانات ہیں, جبکہ میرے مطابق 80% امکانات نہیں ہیں. آپ کو ہمیشہ کی طرح غلط اطلاع دے کر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. سر اگر آپ اب بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ ذمہ داروں کو رعایت دی تو ملک نہیں بچے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب. وزیر اعظم نے کہا جنرل عاصم منیر نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان سے کہا تھا آپ کے اہلیہ کرپشن میں ملوث ہیں. عمران خان نے اسی لیے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا. پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ سب میرے علم میں ہے. اس کی تردید کر کے عمران نیازی نے ایک اور سفید جھوٹ بولا. آرمی چیف نے ایک بار پھر کہہ دیا فوجی تنصیبات پر حملے ناقابل برداشت ہیں. جنرل عاصم منیر کا 25 مئی کو یوم تکریم شہدائے پاکستان منانے کا اعلان. جی ایچ کیو میں شہیدوں اور غازیوں کی تقسیم اعزازات کی تقریب سے خطاب میں کہا مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی ضامن ہوتی ہے. حالیہ دنوں میں فوجی تنصیبات اور شہیدوں کی حرمتوں پر حملے انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہیں. شہیدوں کی فرض شناسی, عظیم قربانیوں کی طفیل آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہی ہیں. شہیدوں کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات قیمتی اثاثہ اور سرمایہ افتخار ہیں. پاک فوج بطور ادارہ اپنے سے منسلک ہر فرد اور ان کے لواحقین کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. افواج پاکستان کا ہر سپاہی اور افسر علاقائی, لسانی, سیاسی تعصبات اور امتیازات سے بالاتر ہے. ہر سپاہی اور افسر صرف فرائض اور ذمہ داریوں کو مقدم رکھتا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران شاندار خدمات پر افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا. 51 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 22 افسران اور جوانوں کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا. 2 جوانوں کو اقوام متحدہ کے خصوصی میڈل دیے گئے. تقریب میں بڑی تعداد میں پاک فوج کے سینئر افسران اور شہداء کے اہل خانہ نے شرکت کی. 9 مئی کو فوجی تنصیبات نہیں ملک پر حملہ ہوا. سابق وزیر اعظم کے نام لیوا نے حملہ کیا. وہ کہتا ہے قید تھا مجھے کچھ نہیں پتا. قید میں جعلی اعظم سواتی کو فون کرنا یاد رہا. سب حربے ناکام ہوئے تو امریکہ کے منتیں ترلے کر رہا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا پارلیمنٹ میں خطاب. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے پنجاب میں عام انتخابات کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست پر سماعت. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ سماعت کر رہا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر 3 رکنی خصوصی بینچ کا حصہ ہیں. وکیل الیکشن کمیشن رستم پر آگے ہیں. تحریک انصاف سمیت کسی فریق کے جواب کی کاپی نہیں ملی, یہ کہنا ہے وکیل الیکشن کمیشن کا. انہوں نے کہا کہ تمام جوابات کا جائزہ لینے کے لیے موقع دیا جائے. آپ اپنی درخواست پر تو دلائل دیں, یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا. چیف جسٹس نے کہا آئندہ سماعت پر کوئی نیا معاملہ اٹھانا ہوا تو اٹھا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل کا آغاز کر دیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر جائزہ اجلاس. 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف کارروائیوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا شرپسندوں کو جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے. واقعات میں ملوث ایک بھی شرپسند کڑی سزا سے نہیں بچنا چاہیے. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی بے گناہ کا ٹرائل نہ ہو. جناح ہاؤس عسکری مقامات پر حملہ کرنے والے سزا سے نہیں بچ پائیں گے. آئی جی پنجاب کی شرپسندوں کی گرفتاریوں, شناخت, تفتیش, مقدمات پر بریفنگ دی گئی. رہنما دفاع پاکستان کونسل فضل الرحمان خلیل کہتے ہیں سیاست کی آڑ میں یادگار شہداء کو جلایا گیا. سیاست کی آڑ میں دہشت گردی, یہ اہداف تو بھارت کے ہوا کرتے تھے. اپنی عدالتوں سے توقع تھی کہ ان کو بھی سزائیں ملیں گی. یہ دہشت گرد نہیں تو وہ بھی دہشت گرد نہیں جنہوں نے پہلے جی ایچ کیو پر حملہ کیا تھا. سیاست کی آڑ کے اندر ان شہداء کے قدموں کو جلایا گیا
ان کی تصاویر پر سنگ باری کی گئی. یہ اہداف تو انڈیا کے تھے، لیکن ہمیں افسوس یہ ہے پوری قوم جس طرح ماضی میں جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والوں کے خلاف متحد تھی کہ دہشت گرد ہیں، آج ہمیں بھی اور ہمیں اپنی عدالتوں سے بھی یہ توقع تھی اگر ان کو آپ نے سزا دی ہے، ان کو پھانسی پہ لٹکایا ہے، تو ان کے لیے نرم گوشہ کیوں، یہ دوہرا معیار کیوں ہو رہا ہے؟ ایک حملہ کرے اس کو پھانسی ہو، دوسرا حملہ کرے اس کی ضمانت ہو. ان طبقات کی ہمدردیاں میں سمجھتا ہوں پھر آپ مجرم ہوں گے، پھر ان کو بھی رہائی دے دو. آج بھی اگر ہم اسی طرح نرمی اختیار کر لی تو پھر کل کو جو آپ کی چیک پوسٹوں کے اوپر ٹی ٹی پی کے لوگ وہ حملے کر رہے ہیں، ایک تو دروازہ کھل جائے گا. اگر یہ دہشت گرد نہیں ہے تو پھر وہ بھی دہشت گرد نہیں ہے. معیار برابر رکھیں تو پولیس پہ حملہ ہو، چوکی پہ حملہ ہو تو وہ تو دہشت گردی کے زمرے میں آ جاتا ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر خرم دستگیر گفتگو کر رہے ہیں. The courts are very much there. We do want to protect, of course, the freedom of expression, and I am delighted to note that during this government's term that began, a very short term, began in April 2022, no journalist has been shot in Islamabad like they did a while ago. No one has been picked up, no one has been beaten in their houses. So we are, while this is a difficult business of identifying the perpetrators from the onlookers, we expect that this process of filtering the criminals from the onlookers or those who were trying to witness or record the event will be swiftly made and they will be let go. And then the other question is, it's been almost 2 weeks since all of this happened, and what we're seeing on Pakistani TV is constant pro-military messaging. Any press briefing that government ministers have done has addressed what happened at military installations, and we have seen the same happen in the National Assembly. It seems as if the establishment and the government have really been shaken to the core by what they saw in those 2-3 days, and it seems as if there is this concern that the respect that existed for the military may not exist anymore, and the narrative must be changed as much and as quickly as possible. Why are we seeing such an onslaught? اور اب بات کریں گے 9 مئی کو کور کمانڈر کے یونیفارم کی بے حرمتی کرنے والے پی ٹی آئی کارکن کا اعترافی بیان سامنے آ گیا. ضلع محمد سے تعلق رکھنے والے جان محمد نے انکشاف کیا کہ عمران خان نے مختلف علاقوں کے کیمپس میں موجود کارکنان کے ساتھ میٹنگ کی، منصوبہ بندی کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کریں تو آپ لوگوں کو یہ سب کرنا ہے. کیا گیا ہے، لکھتے ہیں وہ دھمکی کہاں گئی، مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر رد عمل ہوگا. لگتا ہے خان صاحب کو افاقہ ہوا ہے. نیب 48,000 روپے کا بینک اکاؤنٹ منجمد کرانے سپریم کورٹ پہنچ گیا. چیف جسٹس نے استفسار کیا ملزم کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے. نیب پروسیکیوٹر نے کہا 48,674 روپے کے بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم درکار ہے. اس پر چیف جسٹس پاکستان برہم ہو گئے. کہا یہ کیسا مذاق ہے، نیب اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے. نیب کو ایک اختیار مل گیا جسے ہر جگہ استعمال کر رہا ہے. صرف 48,000 روپے کے پیچھے پڑا ہے. 48 کروڑ روپے ہوتے تو بات بھی تھی. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا نیب فیئر نہیں، ایسی درخواست دائر نہیں کرنی چاہیے تھی. عدالت کی برہمی پر نیب نے درخواست واپس لے لی تو سپریم کورٹ نے بھی کیس کو نمٹا دیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں مزید 1 روپے کا اضافہ 300 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں یورو 2 روپے اضافے سے 332 اور برطانوی پاؤنڈ 1 روپے اضافے سے 383 روپے کا ہو گیا. اماراتی درہم 10 پیسے اضافے سے 84.60 اور سعودی ریال 70 پیسے اضافے سے 82.20 روپے پر آ گیا. دریا سوات کے پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا. حفاظتی پشتے نہ ہونے سے پانی بحرین بازار میں داخل ہو گیا. کئی دکانیں زیراب آ گئیں. بازار میں پانی ہی پانی ہے. سڑکیں ڈوب گئیں. ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہوا. قالام کا زمینی رابطہ 3 روز سے منقطع ہے. تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے RY News.tv.